بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت. ناظرین, اس وقت ایک طرف بھارت پہلگام کا پنگا لے کر پھنس گیا ہے تو دوسری جانب بھارت کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے. بھارت اب فیس سیونگ مانگ رہا ہے اور پاکستان فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر شاہد ندیم احمد صاحب, معاملہ کیسے حل ہو پائے گا؟ شکریہ عرفان مصطفیٰ صحرائی صاحب. بات یہ ہے کہ معاملہ تو جو ہے نا وہ پہلے دن سے ہی الجھا ہوا ہے اور اس کو سلجھانے کے لیے جو ہے وہ دونوں طرف سے کوئی تیار نہیں ہے سنجیدگی کے ساتھ. اب غیر سنجیدگی میں کا جو عمل ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے پہلے بھی آتا رہا ہے اور اب بھی آ رہا ہے. بات پہلگام سے چل کر جو ہے وہ جنگ تک جا پہنچی ہے. اب تو دونوں جانب سے فوجیں آمنے سامنے ہیں اور جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں. بھارت نے جو ہے وہ جو ہے ایک ایکشن جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو جو نام ہے وہ اس نے اپنا ایک جو کلچر ہے اس کے مطابق اس ایکشن کا نام دیا ہے. اب وہ سندور ایکشن جو ہے وہ اس کے سر میں, پہلے تو پہلگام اس کے گلے میں پڑا تھا, اب سندور اس کے سر میں آٹومیٹکلی جو ہے ایک خاک کی صورت میں پڑ گیا ہے. اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اس نے 9 مقامات پر پاکستان پر اپنے طور پہ کارروائی کی ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹیررزم کے جو ہے اس میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا عالمی دنیا کو بتانا اور دکھانا یہ ہے کہ میں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے, لیکن ایکچول جو ہے وہ اس کے پیچھے وہ ایک جارحانہ جو اس کا موڈ ہے, جو اس کا پہلے دن سے ہے, اس کا وہ ایکشن دکھا رہا ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے پہلے تیار ہے, ساری خبر رکھتا ہے اور اس نے اپنی اسٹریٹجی پوری بنا لی ہوئی ہے. پاکستان نے اس کا جو ہے وہ پورا جواب دیا ہے اور اس جواب کا جو ہے وہ اب اس کا نہ صرف بیانیہ پٹ گیا ہے بلکہ اب اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا ہے. اس کے 5 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس کا آگے جو ہے بہت سا نقصان ہوا ہے اور عام جو اب پاکستان کے میڈیا پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی بارکوں میں یا ان کی چھاؤنیوں میں سفید جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں. فیس سیونگ کے حوالے سے جہاں بات شروع ہوئی تھی بات بہت آگے نکل گئی, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو فیس سیونگ ہے وہ عالمی دنیا نے اپنے سیاست کے استعمال کرتے ہوئے رویہ جو کہ وہ پہلے کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس دفعہ بھی وہی دہرایا ہے کہ ایک طرف تو وہ پاکستان کے ساتھ مل کے بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, لیکن اندر خانے وہ اس کو اجازت بھی دیتے رہے کہ جائیں جناب آپ حملہ کر دیں. اس میں اسرائیل بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے. اور صبح اٹھ کے اسرائیل کہتا ہے کہ میں بھارت کے ساتھ ہوں اور امریکہ کہتا ہے کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, حالانکہ اس کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ ہو گیا اور وہ کروا دیا گیا. اب پاکستان جو تھا وہ اس بات کو بھی سمجھتا تھا اور جیسے ہر ایک کی اپنی اپنی ان موقع پہ اسٹریٹجیز ہوتی ہے اور اپنے اپنے دوست اور دشمن ہوتے ہیں. بھارت کا اگر اسرائیل اور امریکہ دوست ہے تو پھر پاکستان کا بھی جو ہے وہ ترکی ہے, سعودی عرب ہے اور چائنا جو ہے وہ سب سے اہم پاکستان کی پشت پر کھڑا ہے. انڈیا کو اپنے طور پہ اس نے فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اسے سیونگ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, بلکہ سندور کی شکل میں خاک اس کے سر میں اور باقی چیزیں اس کے گلے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی. اچھا شاہد ندیم احمد صاحب, یہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی جو سالمیت کی
کھلی خلاف ورزی کی ہے بھارت نے، اس کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو کیا پاک بھارت کشیدگی بھارت کی مجبوری اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پہلگام تھا نا، جو اس نے ڈرامہ رچایا تھا انڈیا نے اور مودی سرکار نے، وہاں تک تو یہ مجبوری اور ضروری جو تھا وہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن جب بات اس سے آگے بڑھی، جنگ تک جا پہنچی ہے، اور بھارت نے جو ہے 9 مقامات پر جب پاکستان پر حملہ کر دیا، تو مجبوری اور ضروری جو ہے وہ بہت دور کی بات ہو گئی. اب تو جو ہے وہ یہ مسئلہ آن پڑا ہے کہ جس مقصد کے لیے مودی سرکار نے اپنی عزت، اپنی سیاست بچانے کے لیے جو اقدام کیا ہے، اب وہ جو ہے اس کی جو رہی صحیح بھی سیاست تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جنگ ہسائی جو ہے وہ ہوتی ہوتی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. جہاں تک پاکستان کا مسئلہ ہے تو پاکستان پہلے دن سے جو ہے وہ اٹیک پہ نہیں رہا ہے. پاکستان ہمیشہ جو ہے ڈیفنس پہ رہا ہے، اور یہ آخری دم تک جو ہے کوشش یہی رہے گی، اور یہ بہت اچھی پالیسی ہے پاکستان کی کہ وہ ڈیفنسو جو ہے وہ اپروچ پر ہے اور ڈیفنسو جنگ لڑ رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جاہرانہ جو موڈ ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے، ان کے پاس اتنی قابلیت ہے، ہماری فوج جو ہے وہ تینوں افواج جو ہیں وہ اس طرح سے مستند ہیں اور ان میں کوالٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی دفاعی پوزیشن رکھتے ہیں تاکہ مودی کو کوئی تھوڑی سی شرم آ جائے. لیکن مودی جو ہے وہ شرم کھانے والی چیز ہے نہیں. نہیں، دیکھیں عرفان صاحب، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستان جو ہے اس میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کے پاس اپنے اپروچ کے مطابق جو ہے وہ اسلحہ بھی ہے، میزائل بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، سسٹم ہے، ہمارے پاس جہاز ہے. اور اصل جو چیز جس کا آپ کی نشاندہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ جذبہ ہے، اور جذبہ شہادت جس قوم میں ہو، جن کی افواج میں ہو، جن کے سپہ سالار میں ہو، اس قوم کو پھر شکست دینا مودی سرکار جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ان کی پھر دوڑیں لگتی ہیں جب پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی ہوتی ہے. حالانکہ عام طور پہ دیکھا جائے تو چوتھی بڑی طاقت ہے، اور اس کے باوجود اس کے پاس اسلحہ، ہر چیز جو ہے وہ اعداد و شمار کے حوالے سے بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابل. لیکن ایک چیز کی جو مین کمی ہے وہ ہے جذبے کی، اور یہ جذبے کی کمی کی وجہ سے ہی فرانس پٹ گیا ہے رافیل کی وجہ سے. سو نقصان بھارت سے کروڑوں گنا زیادہ جو ہے وہ فرانس تک کا کر دیا گیا ہے کہ اس کے رافیل کو جو ہے وہ اب جہاں سمجھا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے سپر سونک جو ہے وہ جیٹ آیا ہے، اب وہ یوں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ٹریلا یا ٹرک آیا ہے. سو فرانس جیسے ممالک کو، امریکہ جیسے ممالک کو، یا اسرائیل جیسے ممالک کو اب آئندہ مودی کو صلاح دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یا ان کی عزت کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ بغیر جذبے کے آپ جتنی مرضی اچھا جہاز لے آئیں، جتنی مرضی اچھے ٹینک دے دیں، جتنے اچھے مرضی میزائل بنا لیں، اگر جذبہ ہی نہیں ہوگا تو کارکردگی کیا سامنے آئے گی؟ وہ اسی طرح کی آئے گی جیسے کہ رافیل کی آئی. اچھا شاہ صاحب، یہ حملوں میں معصوم مرد، خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں، اور مساجد کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو مودی کی پہچان ہے وہ شدت پسند کی ہے، ہندو شدت پسند، مذہبی جنونی آدمی. اور یہ خاص طور پہ جو اس دفعہ جو رات کو انہوں نے واقعہ ہوا ہے عرس حکومت کا، اس میں بھارت کا اقدام بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی جنون کے زمرے میں آتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کہ پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا، اس کو ختم کون کرے گا؟ دیکھیں جی، عام طور پہ پاکستان کی طرف سے ان کے ترجمان نے جو بیان دیا اس میں تو کہا تو یہی ہے کہ، اور بالکل درست کہا ہے کہ آغاز تو مودی سرکار نے کر دیا، اس کو انجام تک ہم پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ حقائق کی نظر سے دیکھیں تو جو چیز کوئی شروع کرتا ہے اس کا اختتام بھی وہی کر سکتا ہے. کیوں
کہ انہوں نے اب ٹارگٹ سیٹ کیے، جتنے وہ اپنے بساط کے مطابق کر سکتے تھے انہوں نے نقصان کیا ہے۔ اس کے جوابی کارروائی میں پاکستان نے ڈیفنس پہ ہوتے ہوئے بڑی اچھی اسٹریٹجی سے ہماری پاک فوج نے بہادری کا، دلیری کا، صلاحیت کا، اہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب کورٹ جو گیند ہے وہ پاکستان کے کورٹ میں، پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر پاکستان جواب دیتا ہے تو بات پھر اور آگے بڑھے گی، اس کا پھر جواب انڈیا دے گا۔ اگر جواب نہیں دیتا ہے تو پھر وہ سارے بیانیہ پاکستان کا پٹ جائے گا، اور پاکستان یہ کبھی ہونے بھی نہیں دے گا کہ اگر انڈیا جو ہے اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اگر انڈیا کو جارحانہ کارروائی کرتا ہے اور پاکستان کے جو ہے وہ ساورنٹی کو چیلنج کرتا ہے اور اس کے جواب میں پاکستان خاموش رہے، یہ ناممکن ہے۔ پاکستان کو تو جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈیا اب جواب نہ دیا جائے، انڈیا ایک دفعہ اور کارروائی کر لے اور پھر خاموش رہے اور پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے اس جنگ کو ختم کر دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہی بات کہ چنگاری لگا کے اس پہ تیل تو پھینکا جا سکتا ہے لیکن اس کو بجھانا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو عالمی قوتیں یہ ڈرامے کا حصہ بنی ہوئی تھیں، اب ان کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ اگر تو ابھی جو ہے اس کو روک لیا جائے گا، دونوں پہ دباؤ ڈال لیا جائے گا، دونوں کو بٹھا لیا جائے گا اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا تو بات بن جائے گی۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو مشکل ہے کہ اس جنگ کی آگ کو جو ہے وہ بجھایا جا سکے۔ یہ صرف اس خطے تک نہیں رہے گی، یہ دنیا تک پھیلے گی، یہ دنیا جانتی ہے۔ لیکن وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم اگر انڈیا کو نہ روک سکے تو پاکستان کو روک لیں گے، پاکستان کو دبا لیں گے۔ لیکن اس وقت کی جو ہماری افواج پاکستان ہے یا ان کی قیادت ہے، وہ ان کے مزاج کو بھول رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہ دبیں گے نہ جھکیں گے، بلکہ اپنے جو ہے وہ بات کو منوائیں گے، اپنا جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو دکھائیں گے، اپنی جوانمردی کو جو ہے اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ضرور کریں گے، اور ایک جو اینٹ کا جواب ہے وہ پتھر سے ضرور دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اب جنگ جو ہے وہ رکتی ہوئی مشکل نظر آتی ہے، لیکن جنگ ہونی نہیں چاہیے۔ جنگ جو ہے اس کو مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس خطے میں قیام امن ہونا چاہیے، ہمیں جنگ کی نہیں امن کی بات کرنی چاہیے، لیکن امن کی بات جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ بڑھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی ہاتھ بڑھانے کی بجائے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بازو کاٹنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، اور وہ ہماری پاک فوج میں موجود ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بنایا، ایک پروپیگنڈا کیا ہے کہ جی ہم ٹیررسٹوں کو ٹارگٹ کیا ہے ہم نے، لیکن ٹیررسٹوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ اس میں حکومت کو بتایا جاتا ہے، اس ملک کی حکومت کے ساتھ، اس کی فورس کے ساتھ پورا مشاورت کرنے کے بعد آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جنگی جنون کے حوالے سے، اپنی ایک بدماشی کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ جی ہم جب چاہیں جیسے چاہیں وہ کریں گے، اور خاص طور پہ یہ بہت خوش ہیں کہ مرید کے پہ ہم نے وہ کیا۔ اور کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ مودی کو یہ ضرورت تھی اپنے الیکشن کے حوالے سے یا اپنی سیاست کے حوالے سے کہ وہ یہ ٹارگٹ کو کرتا، اور لشکر طیبہ کا حافظ سعید صاحب کے حوالے سے انہوں نے، اور دوسرا مولانا جو مسعود اظہر صاحب کے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو ختم کیا اور ان کے سارے رشتہ داروں کو ختم کیا۔ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا کو گزارش کیجیے۔ دیکھیں جی، مودی سرکار جو ہے وہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور وہ خود گجرات والا جی بالکل، اور امریکہ نے اسے بین کیا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ صرف نہ صرف دہشت گرد ہے بلکہ دہشت گردی کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، بلکہ یہ نہیں صرف پاکستان تک، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو عالمی دنیا اس میں بھی جو ہے خود دہشت گردی کروا رہی ہے، جس کے ثبوت کینیڈا اور امریکہ میں انہوں نے خود دیکھے۔ تو جب ایک دہشت گرد ملک ہے، دہشت گرد جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، پاکستان میں وہ جو بہانہ بنانے کی کوشش، وہی چیز کو موجودہ
ہمارے ریاستی قیادت نے جو ہے اس چیز کو ختم کیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان کے حوالے سے بار بار بتایا، پھر جو یہ افغانستان سے راہ کے جتنے بھی وہ کتنے ثبوت جو ہے وہ دیے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، سارے مانتے ہیں اندر سے۔ ظاہری طور پہ جب آپ کے مفادات آتے ہیں، آڑے آتے ہیں، تو پھر مفادات کے ساتھ چلتے ہیں۔ عالمی دنیا کی دوغلی پالیسی جو ہے وہ آج سے نہیں، عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، ازل سے چلی آ رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ تب تک چلتی رہے گی جب تک کہ دنیا اس چیز کو مانتی رہے گی۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے، لیکن دنیا اس بات کو جان رہی ہے۔ اور اگر اب بھی وہ صرف مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو دبانے کی کوشش کرے گی، تو اب پاکستان کسی کے لیے نہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کسی کی جنگ کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے اپنی پالیسی بدلی ہے، اور یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے اپنے لیے جنگ لڑنی ہے، ہم نے اس خطے میں، اپنے ملک میں اپنے لیے جو ہے وہ قیام امن کو قائم کرنا ہے۔ جب یہ کرنا ہے اور اس کی وضاحت آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا کو دی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ضرور ہے۔ جب ان کو ساتھ چلنا ہے تو ہم نے اپنے دوستوں میں اضافہ ضرور کرنا ہے، ہم نے ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں بنانا ہے۔ اگر ہم ہر ایک کو اپنا دشمن بنائیں گے تو وہ ہمارے دشمن کی صفوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج اگر انڈیا کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کھڑا ہے اور باقی دنیا اگر پاکستان کو چاہے بظاہر ہی سپورٹ کر رہی ہے، تو اس میں بھی پاکستان کی پالیسی کی کامیابی ہے۔ خارجہ پالیسی پاکستان کی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو جو یہاں زمینی پالیسی ہے وہ بھی کامیاب ہوتی ضرور دکھائی دے گی۔ پاکستان نہ صرف جو ہے وہ بیرونی دنیا میں سرخرو ہوگا، بلکہ اس جنگ میں بھی جو ہے وہ کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ حق پر قائم ہے اور حق پر قائم رہے گا۔ اور یہاں کی جو ایک دفعہ قوم ہے، جو پاکستانی قوم ہے، وہ چاہے آپس میں کتنی بھی اختلاف رائے ہو، لیکن جب جنگ کا مسئلہ آتا ہے یا پاکستان کی بات ہوتی ہے تو سارے متحد، اور یہ اتحاد اور جو یکجہتی ہے وہ اس جنگ کے اعلان کے ساتھ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئی تھی، اور اب اس مودی سرکار کی اس نیچ حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں بہت اچھی بات جو ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی میں کی ہے کہ انہوں نے اپنے اپوزیشنز کو بھی جو ہے ایک بار پھر دعوت دی ہے کہ آئیں ہم بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک انصاف یا دیگر پارٹیوں کا نام نہیں ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ وہ ان کو بلائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، ایک جو ہے وہ ایک کونسل جو ہے اس کا سیاسی جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے، اس میں بٹھایا جائے، کٹھے بیٹھ کے جب بات ہوگی، اور آپ ذاتیات اور آنا کو نکال کر اس وقت جب کہ ایک اتحاد اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہم جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک اس نہ صرف مودی سرکار کا بلکہ پاکستان پر کسی بھی حوالے سے اندرونی یا بیرونی نہیں بد نظری رکھنے والوں کا جو ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کو نہ صرف مضبوط بنا سکتے ہیں بلکہ اس کو مل کر جو ہے وہ آگے لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اتحاد اور یکجہتی کا ایک ٹائم ہے، سو اس وقت کو جو ہے وہ نہ بیرونی طور پر ضائع کرنا چاہیے، نہ اندرونی طور پر ضائع کرنا چاہیے۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف حکمران بلکہ اہل ریاست بھی جو ہے وہ اپنی، جہاں انہوں نے سفارتی طور پر اپنی سوچ کو بدلا ہے، وہاں جو ہے وہ داخلی طور پر بھی اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے جو ہیں وہ یکجہتی کو جو ہے وہ فروغ دیں گے۔
شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ انہوں نے آن بورڈ کرنا چاہیے، اور وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کے لیے ایک سرمایہ ہوتا ہے لیڈر، اور ان کے مشورے کے ساتھ ان کے پیچھے بہت ساری جو عوام ہے وہ ساتھ ہے، اور یہ امید ہے کہ وہ جلد یہ جو برف ہے پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب برف پگھلے گی۔ لیکن ایک بات آج کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماحول جب ہم دیکھتے ہیں عوام کا، تو انہیں وہ جنگ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا نظر نہیں آتا کہ کوئی خوف زدہ ہو، کوئی پریشان ہو، یا ان کو یہ اندازہ ہو، لیکن وہ خوش ہیں کہ جی ہماری پاک فوج نے ہم پہ ایک دم سے بزدلانہ جو رات کے 1:05 پر انہوں نے اپنا اٹیک کیا ہے، اور جسے یہ آپریشن سندور کہتے ہیں، تو اس سندور کو واپس ان کی آنکھوں میں پھینکا، تو یہ چیز جو ہے وہ عوام آج خوش ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک واحد پاکستانی بحیثیت مسلمان جتنا بھی کوئی ہے، اس کو جذبہ شہادت جو ہے وہ بڑا عزیز ہے، اور موت اس کے لیے جو ہے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اب اتنی جنگیں ہوتی رہی، اور ہم تو ایک طویل عرصے سے جو ہے حالت جنگ میں ہیں دہشت گردی کے خلاف، سو ایک بے خوفی سی جو ہے جو اس حوالے سے جو ہے اب اس قوم میں آ چکی ہوئی ہے۔ موت جو ہے وہ اب کوئی کسی کے لیے اتنی اہم نہیں رہی ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کو بالخصوص اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جتنی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی ہے وہ ہم نے زندہ رہنا ہے، اور جب اس کے حکم کے مطابق ہم نے اس کے پاس چلے جانا ہے، تو لوگوں کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور اللہ کے دیدار کی جو ہے وہ زیادہ خواہش پیدا وقت گزرنے کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ سو موت کے بعد جو دیدار ہے وہ صرف پاکستانی یا مسلمان قوم کے لیے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ سو یہ ایک ایسا جذبہ ہے، اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ رافیل جیسوں کو کچھ نہیں سمجھا گیا، مودی سرکار کو کچھ نہیں سمجھا گیا، تو پھر جنگ کو کیا سمجھا جائے گا؟ سو بے خوفی اس لیے ہے، اور اس کو ایک بالکل عام سی زبان میں لیا جا رہا ہے کہ جی جنگ۔ آپ دیکھیں پاکستان میں نکل کے دیکھیں تو کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہو رہے ہیں، بزنس کیے جا رہے ہیں، اور تمام ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم ایک بے خوف قوم ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی فوج پر اعتماد ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت اچھا بیان جو ہے وہ میاں آصف صاحب نے دیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے، وہ بالکل درست ہے کہ اس وقت ریاست جاگ رہی ہے، فوج جاگ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے عوام سے، اپنی قوم سے کہ آپ آرام کریں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جو یہ بے خوفی نظر آتی ہے یا سکون نظر آتا ہے، اس کا بالکل یہ ہے کہ قوم یہ مان رہی ہے، اسے یقین ہے کہ ہماری فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے، لہٰذا وہ بے خوف ہے اور پرسکون ہے، اور وہ ہر دم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جب انہیں موقع ملے گا، جب انہیں موقع دیا جائے گا، اور جب فوج ان کی پکارے گی، تو یہ عوام جو آپ کو بڑی مطمئن نظر آتی ہے، یہ جوش و جذبے کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف سن 65 کو یاد کرا دے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کارنامے سر انجام دے گی، اور اپنی فوج کے ساتھ خود بھی قربان ہونے کے لیے بلکہ جو کہتے تھے کہ جی یہ عوام نہیں، یہ قوم نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ جو جنگل کا جمگٹھا ہے، اور اس طرح سے کی باتیں کرتے تھے، اب وہ قوم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ قوم جو اسی وقت بنتی ہے جب وہ آزمائش میں آتی ہے۔ تو پاکستانی قوم میں ایک بڑی صلاحیت ہے، یہ بکھرتی ہے، الجھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بارہا اس طرح ہوا ہے، لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں قیادت کا بحران رہا ہے، اور جو قیادت آتی ہے، جو عوام میں سے ہوتی ہے، اس قیادت کو یا تو دیوار سے لگایا جاتا ہے یا عوام سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سو اس روش کو بدلنا ہوگا، ہمیں اس کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، اس کی سوچ جو ہے اس پاکستانی عوام کی، اس کا جو ہے اس کی قدر کرنی ہوگی، اور اس کو ایک متحد قوم جب بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو فار ایور کے لیے قوم بنانے کی جو ہے ضرورت پر زور دینا ہوگا۔ جب ہم اس قوم کو بحیثیت اس پاکستانی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے لے کے آگے چلیں گے،
تو یقیناً یہاں جو یہ ہمیں معاشی بدحالی، مہنگائی یا دیگر جو ہمیں مسائل ہیں، ہم ان سے بھی آسانی سے سیاسی نکلتے ہوئے انتشار بھی جو ہے وہ ختم جی ہوگا اور مستحکم ہوں گے. اچھا، آخر میں سوال یہ ہے کہ مودی نے اٹیک کر دیا، بزدلانہ حرکت کر دی. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں اس کا جوابی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان کا اٹیک انہوں نے تو کر لیا اور پاکستان نے برداشت کر لیا. اب جو پاکستان کا اٹیک ہوگا وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور بات ہی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ برداشت کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اور ڈیفنس پہ ہے، لیکن اب ٹائم وہ آ گیا ہے جو اس نے علانیہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم اٹیک کریں گے. تو اٹیک جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنے اہداف بھی مقرر کر رہی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا دشمن کو کہ ہم کہاں اٹیک کریں گے، کب کریں گے، وہ وقت بھی ہمارا ہوگا اور وہ فیصلہ بھی ہمارا ہوگا. کل تک ہم انتظار کر رہے تھے، اب مودی سرکار انتظار کرے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمت کرتے ہیں جوابی پھر ایک دفعہ کارروائی کرنے. لیکن یہ آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں باڈی لینگویج جو تھی ہمارے تینوں افواج کے سربراہان کی، ہمارے وزیر اعظم کی، ہماری کیبنٹ کی، تو وہ بہترین وہ تھی اور پرجوش تھے کہ انہوں نے جواب دینا ہی دینا ہے. اب مودی سرکار جو ہے وہ اپنے ہوش کے نہیں جی، وہ جو انڈیا کے جو پٹھو ہیں، چاہے وہ اہل دانش ہوں، چاہے وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوں، وہ لوگ یہ ظاہر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے افواج جو ہیں اور پاکستانی عوام ڈری ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ کو ڈرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں موت کا خوف، ایک ہی بات ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے. اور اب تو ایک طویل عرصہ حالت جنگ میں رہتے ہوئے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستانی کو موت سے کوئی خوف نہیں، اور جب موت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر دلیری آ جاتی ہے. تو یہ قوم جو ہے، اس کا ہر ایک فرد، چاہے وہ افواج پاکستان کا ہے، چاہے وہ حکمرانوں کا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، وہ پرجوش ہے. اور یہ جوش جو ہے، اس کے لیے ہمیں مودی سرکار کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی بدبختی اور منفی سوچ کے ذریعے ہمیں متحد کر دیا ہے، ہمارے جذبے کو للکارا ہے اور اس قوم کو للکارا ہے کہ جو قوم جو ہے پھر بھاگنے نہیں دیتی ہے. بہت شکریہ جی. اور پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.